بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 3 جلد کی 3 کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب کسر الشہوتین، یعنی شہوت شکم و فرج کو توڑنے کے بیان میں۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب کسر الشہوتین، یعنی شہوت شکم و فرج کو توڑنے کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ اولاد آدم کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور تباہ کن شہوت پیٹ کی شہوت ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت آدم و حوا علیہم السلام جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا میں بھیجے گئے۔ انہیں ایک خاص درخت کھانے سے منع کیا گیا تھا، مگر شہوت غالب آئی اور انہوں نے وہ درخت سے کھا لیا۔ اس نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام برائیاں جو اب تک مستور تھیں کھل گئیں۔ شکم، تمام شہوات کا سرچشمہ۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ ہی تمام شہوتوں کا سرچشمہ اور تمام آفتوں کا منبع اور معدن ہے۔ شہوت شکم سے شہوت جمع کو تحریک ملتی ہے۔ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت سی عورتیں نکاح میں ہوں اور خوب صحبت کی لذت حاصل کی جائے۔ کھانے اور نکاح کرنے کی شہوتیں جاہ و مال کی رغبت پیدا کرتی ہیں۔ جاہ و مال، یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو منکوحات اور مطعومات میں توسع کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مال کی کثرت اور جاہ کی زیادتی سے آدمی میں رعونت، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خواہش اور اپنے سے بالاتر کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بطن سے ریا، مفاخرت اور غرور جیسے عیوب پیدا ہوتے ہیں۔ کینہ، بغض اور عداوت کے جذبات کو تحریک ملتی ہے۔ پھر آدمی سرکشی، نافرمانی، بغاوت اور تمرد پر کمر باندھ لیتا ہے، منکرات اور فواحش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب معدے کو خالی نہ رکھنے کے نتائج و ثمرات ہیں۔ یہ پیٹ بھر کھانا ملنے کا غرور اور نشہ ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کو بھوک سے ذلیل رکھتا اور شیطان کی آمد و رفت کے راستوں پر پہرے بٹھا دیتا تو وہ ہرگز سرکشی اختیار نہ کرتا، بلکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا، کبر و ریا اور نافرمانی اور سرکشی کی راہ نہ چلتا، نہ دنیاوی لذات میں غرق ہوتا، نہ عاجلہ یعنی دنیا کو عقبہ یعنی آخرت پر ترجیح دینے کی غلطی کرتا، نہ دنیا کے مال و دولت پر اس طرح ٹوٹتا جس طرح کتے اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں۔ بہرحال جب شہوت شکم کی آفت اتنی زیادہ خطرناک اور مہلک ہے تو اس کے خطرات سے اللہ کے بندوں کو آگاہ کرنا اور ان سے بچنے کے طریقوں سے واقف کرانا ضروری ہے۔ یہی حال شہوت فرج کا ہے، اس لیے کہ فرج کی شہوت پیٹ کی شہوت کے تابع ہے۔ ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے اس گفتگو کو چند ابواب میں مکمل کریں گے۔ ان میں سے پہلے باب میں بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت بیان ہوگی، پھر اس کے بعد فوائد کا ذکر ہوگا، اس کے بعد کمخوری یا کھانے میں تاخیر کا ذریعہ پیٹ کی شہوت ختم کرنے کے طریقہ ریاضت کی تشریح کی جائے گی۔ بھوک کے سلسلے میں لوگوں کے احوال کا اختلاف بھی بیان کیا جائے گا، پھر شرمگاہ کی شہوت زیر بحث آئے گی، پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ مرید کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے یا نکاح نہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے فضائل ذکر کیے جائیں گے جو پیٹ، شرمگاہ اور آنکھ کی شہوات کے مخالف ہیں۔ پہلا باب، بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت۔ روایات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر للمجاهد في سبيل الله فإنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش۔
اپنے نفسوں کے ساتھ بھوک اور پیاس کے ذریعے مجاہدہ کرو، اس لیے کہ اس میں اتنا ہی اجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اجر ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بھوک اور پیاس سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، لا يدخل ملکوت السماوات من ملابتنی، آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بھر لے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا، من قل مطعمہ و دہکہ و ردی بما یستر عورتہ، جو کم کھاتا ہو، کم ہنستا ہو، اور اتنے لباس پر خوش رہتا ہو جس سے ستر چھپ جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی مضمون کی کچھ روایات یہ ہیں، سید الاعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف، سب سے بڑا عمل بھوک ہے اور نفس کی ذلت اون کا لباس ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ البسوا وکلوا واشربوا فی انصاف البطون فانہ جزء من نبوہ، پہنو اور کھاؤ پیو نصف پیٹ، اس لیے کہ یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل انہیں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ الفکر نصف العبادہ وقلت الطعام ہی العبادہ، فکر نصف عبادت ہے اور کم خوری پوری عبادت ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ افضلکم عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ اطولکم جوعا وتفکر فی اللہ سبحانہ وابغضہم عنہ اللہ عز وجل یوم القیامۃ کل نوم اکول شروب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ شخص ہوگا جو زیادہ بھوکا رہتا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ فکر کرتا ہو، اور قیامت کے روز اللہ کے نزدیک زیادہ برا وہ شخص ہوگا جو زیادہ سوتا ہو، زیادہ کھاتا ہو اور زیادہ پیتا ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت بھی بھوکے رہ لیا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا آپ کو پسند تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ اگر ہم شکم سیر ہونا چاہتے تو شکم سیر ہو لیتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر ایثار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یباہی الملائکۃ بمن قل مطعمہ وشربہ فی الدنیا، یقول اللہ تعالی انظروا الی عبدی ابتلیتہ بالطعام والشراب فی الدنیا فصبر وترکہما اشہد یا ملائکتی ما من اکلتہ یدعہا الا ابدلتہ بہا درجاتی فی جنہ۔ یہ ابن عدی فی الکامل کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر جس کا دنیا میں کھانا پینا کم ہو فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو دیکھو کہ میں نے اسے دنیا میں کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا تو اس نے صبر کیا اور انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا، جو لقمہ بھی اس نے ترک کیا ہے میں اس کے عوض جنت میں درجات عطا کروں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصوم میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تمیت القلب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا أكثر عليه الماء۔
دل کو کھانے پینے کی زیادتی سے مردہ مت کرو، اس لیے کہ دل کھیتی کی طرح ہے کہ جب کھیتی پر پانی زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ گل یعنی مر جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ما ملا ابن آدم وآشر من بطني حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة وإن كان لا بدفاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن آدم نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند ایسے لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں۔ اگر بھرنا ضروری ہی ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت میں بھوک کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان اقرب الناس من اللہ عز وجل یوم القیامہ من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا الا حفی الا تقی الذین ان شهدوا لم يعرفوا ان غابوا الم يفتقدوا تعرفهم بقاء الارض وتحفى بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش وثيرا وافترش الجباه والركب ضيء الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم تبكي الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا علق ولبس الخرق شأث غير إيراهم الناس فيزنون أن بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولت فذهبت أقولهم وما ذهبت أقولهم ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنيا فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا أقلوا حين ذهبت أقول الناس لهم الشرف في الدنيا شرف في الآخرة يا أسامة إذا رأيتم في بلدة فاعلم أنهم أمانة لأهل تلك البلدة ولا يعزب الله كومهم فيهم الأرض بهم فرحا والجبار أنهم راد اتخذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم وأن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جاء وكبدك زمانا ففعل فإنك تدري بذلك شرف المنازل وتحل مع النبيين وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويسلي عليك الجبار۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ بھوکے اور پیاسے اور زیادہ غمگین رہے۔ یہ لوگ ایسے چھپے متقی ہیں کہ اگر کوئی موجود ہوں تو کوئی نہ جانے، اور غائب ہوں تو کوئی تلاش نہ کرے، لیکن زمین کا ذرہ ذرہ ان سے واقف ہے، ملائکہ انہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ یہی لوگ دنیا میں سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اچھی طرح یہی لوگ کرتے ہیں۔ لوگ نرم ہیجان انگیز بستر بچھاتے ہیں اور وہ اپنی پیشانیاں اور گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ لوگوں نے انبیاء کا اسوہ اور ان کا اخلاق ضائع کر دیا، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ جب یہ رخصت ہو جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے، اور باری تعالیٰ اس شہر پر غضب نازل فرماتے ہیں جن میں ان لوگوں میں سے کوئی موجود نہ ہو۔ یہ دنیا پر نہیں گرتے جس طرح کتے مردار پر گرا کرتے ہیں، یہ سد رمق کے بقدر کھاتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، پراگندہ حال رہتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔
بعض لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں حالانکہ وہ عقل رکھتے ہیں، لیکن ان میں اس چیز کی عقل نہیں ہوتی جس پر دنیا والوں کی نظر رہتی ہے اور جسے اللہ نے ان سے دور رکھا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عقل کے بغیر چل پھر رہے ہیں، حالانکہ جس وقت لوگوں کی عقلیں رخصت ہو جاتی ہیں ان کی عقلیں موجود رہتی ہیں۔ اے اسامہ، آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت ہے۔ جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو تو سمجھ لو کہ اہل شہر کے لیے پروانہ امن آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جس میں یہ لوگ موجود ہوں۔ زمین ان سے خوش رہتی ہے اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ انہیں تم اپنا بھائی بنا لو، شاید ان کے واسطے سے تمہیں بھی نجات مل جائے۔ اے اسامہ، اگر تم یہ کر سکو کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہارا پیٹ بھوکا اور جگر پیاسا ہو تو ایسا کرو، اس کی وجہ سے تمہیں منازل آخرت کا شرف حاصل ہوگا اور تم انبیاء کے ساتھ رہو گے۔ تمہاری روح کی آمد سے فرشتے خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت خطیب نے کتاب الزہد میں سعید بن زید سے کچھ تقدیم و تاخیر و حذف و اضافے کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابن جوزی نے اسے الموضوعات میں نقل کیا ہے۔ اس میں ایک راوی عبداللہ بن حبیلہ ہیں جسے کذاب کہا جاتا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسو الصوف والشمر وَكُلُوا فِي أَنْسَافِ الْبُطُونَ تَدْخُلُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جو کہ بسند ضعیف ہے۔ ترجمہ: اون پہنو، مستعد رہو اور نصف پیٹ کھاؤ، آسمان کے فرشتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ اپنے معدوں کو بھوکا رکھو اور جسموں کو اریاں رکھو تاکہ تمہارے قلوب میں باری تعالیٰ کے مشاہدے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک روایت طاؤس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تورات کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ موٹاپا غفلت اور بسیار خوری پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ایک بری عادت ہے خاص طور پر علماء کے لیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موٹے قاری کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرسل روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم فذیقوا مجاری بالجوع والعطش۔ شیطان آدمی کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کے راستے بھوک اور پیاس کے ذریعے تنگ کر دو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کا پہلا ٹکڑا کتاب الصوم میں ابن ابی الدنیا کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن اس میں دوسرے ٹکڑے کا اضافہ نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شکم سیری پر کھانے سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت بھی نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المومن یاکل فی معی واحد الکافر یاکل فی سبعۃ امعاء۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافر مومن کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ کھاتا ہے۔ یہاں آنت کو شہوت کے لیے بطور مجاز استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ جس طرح آنتیں کھانا لیتی اور قبول کرتی ہیں، اسی طرح شہوت بھی کھانا لیتی اور قبول کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مومن کے پیٹ میں آنتیں کم اور کافر کے زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے، ادیموا اقرا باب الجنت یفتح لکم، جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہو، تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کا دروازہ کس طرح کھٹکھٹائیں؟ آپ نے فرمایا، بھوک اور پیاس سے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیہقی شعب الایمان من حدیث
ابی حجیفہ، اس کی اصل ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں ڈکار لی۔ اس میں ابو حجیفہ کا ذکر نہیں ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ڈکار لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اکثر من جشائک فإن اطول الناس جوعا یوم القیامت اکثرهم شبعا فی الدنیا، اپنی ڈکار کم کرو اس لیے کہ قیامت کے روز زیادہ بھوکا وہی ہوگا جو دنیا میں زیادہ شکم سیر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ میں بعض اوقات آپ پر بھوک کے آثار دیکھ کر رو پڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ میری جان آپ پر فدا ہو، آپ اتنا ضرور کھا لیا کریں جس سے طاقت آئے اور بھوک ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اے عائشہ، میرے اولو العزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے بھی کہیں زیادہ صبر آزما تکلیفوں پر صبر کیا ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوئے تو ان کو زبردست اجر و ثواب اور بے پناہ عزت و تکریم ملی۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو چند روزہ زندگی کی آسائش کی وجہ سے مجھے ان کے مقابلے میں کم تر درجہ ملے۔ میرے لیے چند دن صبر کی مشقت برداشت کرنا اس سے بہتر ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو، اور مجھے اس کے علاوہ کوئی بات پسند نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ہمراہ رہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس گفتگو پر ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ اپنے رب کریم سے جا ملے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت بھی نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئیں۔ آپ نے پوچھا، اے فاطمہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے روٹی پکائی تھی، میرے دل نے آپ کے بغیر کھانا گوارا نہیں کیا، اس لیے یہ ٹکڑا لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ پہلی غذا ہے جو 3 روز کے بعد تیرے باپ کے منہ میں جا رہی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حارث ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں ضعیف سند سے نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو 3 دن تک مسلسل گیہوں کی روٹی پیٹ بھر نہیں دی، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث مسلم میں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان اہل الجوع فی الدنیا ہم اہل الشبع فی الآخرہ وان ابغض الناس الی اللہ المخمون الملائی وما ترک ابد کلت یشتہیہا الا کانت له درجہ الا کانت له دوجۃ فی الجنہ۔ یہ طبرانی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں شکم سیر ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ وہ ہوں گے جو بدہضمی کے شکار ہوں اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑ دیتا ہے، اس کے عوض اسے جنت میں 1 درجہ ملتا ہے۔ آثار: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ زندگی میں گرانی کا باعث اور مرنے کے بعد تعفن کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت ہے اور سامان بھوک ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے، جب معدہ بھرا ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اعضاء عبادت میں سستی کرنے لگتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس سے دریافت فرماتے، اے نفس، تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ کیا تو بھوک سے ڈرتا ہے؟ بھوک سے مت ڈر، کیونکہ بھوک سے انسان ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھوکے رہتے تھے۔ کہمس کہا کرتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے بھوکا رکھا، ننگا رکھا، تاریک راتوں میں روشنی سے محروم رکھا، کیسے کیسے ہیلوں سے مجھے اس درجے تک پہنچایا۔
فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھوک ستاتی اور مرض شدت اختیار کرتا تو ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے: اے اللہ، تو نے مجھے بھوک اور مرض میں مبتلا کیا ہے، تو اپنے دوستوں کو اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، میں اس نعمت کا کس طرح شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا: اے ابو عبداللہ، وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے جس کے پاس غلے کی کچھ مقدار موجود ہو اور وہ نان شبینہ کے لیے کسی کا دست نگر نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا: اے ابو یحییٰ، خوش قسمت وہ شخص ہے جو صبح و شام بھوکا رہے اور اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اور میرے عیال کو بھوکا رکھا ہے اور مجھے رات کی تاریکیوں میں چراغ سے محروم کیا ہے۔ تیرا یہ رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، مجھے یہ بڑا رتبہ کیسے ملے گا؟ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رائین کی بھوک تنبیہ کے لیے، تابعین کی بھوک امتحان کے لیے، راغبین کی بھوک تنبیہ کے لیے، تابعین کی بھوک امتحان کے لیے، مجتہدین کی بزرگی کے لیے، صابرین کی سیاست کے لیے اور زاہدین کی حکمت کے لیے ہوتی ہے۔ تورات میں ہے کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور جب پیٹ بھرا ہو تو بھوکوں کو یاد کرو۔ ابو سلیمان کہتے ہیں میں رات کو کھانا کھانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ صبح تک نماز میں مشغول رہوں۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ بھوک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بیش بہا خزانہ ہے جو صرف محبوب بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری 20 دن تک بھوکے رہتے، ان کی سال بھر کی غذا کے لیے 1 درہم کافی ہو جاتا۔ بھوک سے زیادہ کوئی شے ان کے یہاں عظیم نہیں تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز اس سے بہتر کوئی عمل نہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں زائد از ضرورت کھانا ترک کر دیا جائے۔ یہ بھی فرماتے کہ عقل مندوں کے نزدیک بھوک سے زیادہ کوئی چیز دین و دنیا میں مفید نہیں ہے۔ فرماتے تھے کہ طالبان دین کے لیے کھانے سے زیادہ ضرر رساں چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ حکمت اور علم کا منبع بھوک ہے اور معصیت و جہل کا سرچشمہ شکم سیری ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ عظیم تر عبادت خواہش نفس کی مخالفت میں حلال غذا ترک کرنا ہے۔ ایک حدیث میں تہائی پیٹ کو غذا کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص تہائی پیٹ سے زیادہ کھاتا ہے وہ اپنی نیکیاں کھاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت اسی باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان سے درجے کی زیادتی کا حال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس درجے کی فضیلت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کسی کے نزدیک غذا کا نہ کھانا کھانے کی بنسبت محبوب نہ ہو۔ نیز یہ کہ اگر 1 رات بھوکا رہے تو 2 راتیں بھوکا رہنے کی دعا کرے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ابدال ہوئے ہیں وہ صرف بھوک، بیداری، خاموشی اور خلوت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ آسمان سے زمین پر آنے والی ہر نیکی کی جڑ بھوک ہے، اور آسمان و زمین کے مابین ہر برائی کی اصل شکم سیری ہے۔ فرمایا جو شخص بھوکا رہتا ہے اس سے وسوسے منقطع ہو جاتے ہیں۔ بندے پر اللہ کی توجہ بھوک اور آزمائش کی بنا پر ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ زمانے میں بھوک، بیداری اور محنت کے ذریعے اپنے نفس کو ذبح کیے بغیر نجات ملنی مشکل ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ پانی سیراب ہو کر پی لیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ معصیت سے محفوظ رہتے ہوں گے، اگرچہ وہ اللہ کا شکر ہی کیوں نہ ادا کریں۔ جب پانی کا حال یہ ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا؟ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ میں اپنے نفس کو کس طرح قید کروں؟ اس نے جواب دیا، بھوک پیاس کے ذریعے قید کر، گمنامی اور ترک عزت سے ذلیل کر، اسے آخرت والوں کے جوتوں سے روند، پڑھے لکھے لوگوں کا لباس ترک کر کے اس کا غرور ختم کر، اس کے متعلق ہمیشہ بدگمانی میں مبتلا رہ اور ہمیشہ اس کی خواہش کے خلاف عمل کر۔
عبد الواحد بن زید قسم کھا کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صفائے قلب سے نوازا ہے، جنہیں پانی پر چلنے کی قدرت دی ہے، جن کے لیے زمین لپیٹی گئی ہے، جن کی کفالت کرتا ہے، ان سب چیزوں کا سبب بھوک ہے۔ ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ پیٹ کی مثال ایسی ہے جیسے ستار کہ وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی لکڑی میں باریک باریک تار لگے رہتے ہیں۔ اس کی آواز کی خوبصورتی کا راز خفت اور سبک پن ہی تو ہے۔ یہی حال پیٹ کا ہے، اگر خالی ہو تو تلاوت بھی شیریں معلوم ہوتی ہے، شب بیداری اور کم خوابی پر مداومت بھی سہل ہوتی ہے۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو محبوب رکھتا ہے: کم خواب، کم خور، کم راحت۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ تک مسلسل صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر مصروف مناجات رہے۔ ایک دن اچانک دل میں روٹی کا خیال آیا، روٹی تو سامنے آ گئی لیکن مناجات کا سلسلہ رک گیا۔ آپ رونے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھا ان کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اے ولی اللہ، میں مصروف عبادت تھا، اچانک روٹی کا خیال آ گیا، عبادت منقطع ہو گئی، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری سابقہ حالت لوٹا دے۔ بوڑھے نے کہا کہ اے اللہ، جب سے میں نے تجھے پہچانا ہے، اس دوران اگر کبھی مجھے روٹی کا خیال آیا ہو تو میری مغفرت مت کرنا، بلکہ جو کچھ بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں کسی فکر کے بغیر کھا لیتا ہوں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے اس وقت نوازا جب انہوں نے 40 دن تک کھانا چھوڑے رکھا۔ بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات۔ بھوک کے فضائل کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس عمل کے جس میں سراسر معدے کو ایذا پہنچانا ہے اتنے فضائل کیوں ہیں؟ اگر اپنے آپ کو ایذا پہنچانا کوئی اچھا عمل ہے تو اس کی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا اپنے جسم پر لکڑی مارنا، اپنا گوشت کاٹنا، ناپسندیدہ چیزیں وغیرہ کھانا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، پھر معدے کو ایذا پہنچانا ہی اتنا اچھا عمل کیوں ٹھہرا کہ اسے تمام اعمال خیر کی بنیاد و اساس قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک کی نظیر دوا ہے۔ اگر کوئی شخص دوا سے صحت یاب ہو جائے اور یہ گمان کرنے لگے کہ مجھے اس کی تلخی اور کڑوے پن کی وجہ سے شفا ملی ہے، اور اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ہر تلخ اور کڑوی چیز نفع بخش ہو سکتی ہے، چنانچہ تمام تلخ اور کڑوی چیزیں کھانے لگے، تو اس سے کہا جائے گا کہ دوا کی تلخی شفا میں مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک خاصیت ہے جسے صرف اتباع جانتے ہیں۔ یہی حال بھوک کا ہے۔ اس کے نفع سے علماء واقف ہیں۔ جو شخص شریعت میں وارد بھوک کے فضائل کے اعتقاد رکھتے ہوئے بھوکا رہے گا وہ نفع اٹھائے گا، خواہ بھوک کے نتیجے میں حاصل ہونے والی بھوک کے سبب سے واقف ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہم ان لوگوں کے لیے جو درجہ اعتقاد سے درجہ علم تک پہنچنا چاہتے ہیں ان فوائد کی تشریح کریں گے۔ اہل ایمان کے درجات مختلف ہوتے ہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا۔ بھوک کے 10 فائدے ہیں۔ ذیل میں ہر فائدے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، ہر فائدے کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ صفائے قلب۔ صفائے قلب میں طبیعت کی روانی اور بصیرت کا کمال بھی شامل ہے۔ شکم سیری سے غباوت پیدا ہوتی ہے، قلب کا نور ماند پڑ جاتا ہے، ذہن تاریک ہو جاتا ہے اور دماغ میں نشے کی طرح کے بخارات پھیل جاتے ہیں اور اس طرح احاطہ کر لیتے ہیں کہ فکر کی گنجائش نہیں رہتی، دل کسی بات کا جلد ادراک نہیں کر پاتا اور سوچنے سمجھنے کی تمام تر قوتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو بچہ زیادہ کھاتا ہے اس کی حفظ کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس کا ذہن فاسد ہو جاتا ہے اور ذہانت کی جگہ غباوت لے لیتی ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھوک اختیار کرو، بھوک سے نفس ذلیل ہوتا ہے، قلب میں گداز پیدا ہوتا ہے اور آسمانی علوم کے وارث بننے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
احیو اقلوبکم بقلۃ الضحک وقلۃ الشبع وطہر وہاب الجوع تصفو وترق، اپنے دلوں کو کم ہنسنے اور کم کھانے سے زندہ رکھو اور بھوک سے پاک کرو، وہ صاف اور نرم رہیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بھوک کی مثال رعد سے، قناعت کی مثال بادل سے، اور حکمت کی مثال بارش سے دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اور قناعت ہی سے حکمت حاصل ہوتی ہے، جس طرح بادل اور رعد کے نتیجے میں بارش پڑتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اجاء بطنہ عظمت فکرتہ وفتن قلبہ، جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کی فکر عظیم اور قلب ذہین ہو جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، من شبع ونام قصى قلبه ثم قال لكل شيء زكاة وزكاة البدن الجوع، جس شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سویا اس کا دل سخت ہوا، پھر فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھوک ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غالباً یہ روایت ابن ماجہ میں واقع حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ماخوذ ہے، لکل شیء زکاۃ والزکاۃ الجسد الصوم۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جس دن بھی اللہ کی خاطر بھوکا رہا، میرے دل میں حکمت و عبرت کے ایسے دروا ہوئے جس سے پہلے کبھی آشنا نہیں تھا۔ واضح رہے کہ عبادت کا اصل مقصد اس فکر کا حصول ہے جو معرفت اور حقائق باری کے کشف تک پہنچا دے، اور شکم سیری اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھوک سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، اور معرفت جنت کا دروازہ ہے۔ اس اعتبار سے بھوک جنت کے دروازے پر دستک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اے بیٹے، جب معدہ پر ہوتا ہے تو فکر کی قوت سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، اور اعضاء میں عبادت کی سکت باقی نہیں رہتی۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک ربڑ کی طرح ہے، جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ بھوک ابر کی طرح ہے، جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو قلب سے حکمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور الحکمت الجوع والتباعد من اللہ عز وجل الشبع والقربۃ الی اللہ عز وجل حب المساکین وزنوا منہم لا تشبعوا تطفو نور الحکمت من قلوبکم ومن بات فی خفت من الطعام بات الحوری حولہ حتی یصبح۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حکمت کا نور بھوک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب شکم سیری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت، مساکین کی محبت اور ان سے قریب ہونا ہے۔ پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے تم اپنے دل سے حکمت کی شمع گل کر دو گے۔ جو شخص ہلکا پیٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد صبح تک حوریں رہتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، رقت قلب، بھوک سے قلب نرم ہوتا ہے اور اس میں ذکر سے لذت حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ بسا اوقات حضور قلب کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، لیکن نہ لذت ملتی ہے اور نہ دل متاثر ہوتا ہے۔ گویا قلب اور ذکر کے درمیان حجاب ہوتا ہے جسے قساوت کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات دل میں اتنی نرمی اور رقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ذکر اور مناجات سے بے پناہ لذت حاصل کرتا ہے۔ اس حصول لذت کا زیادہ ظاہر سبب معدے کا غذا سے خالی ہونا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کتنی زیادہ لذیذ اور شیریں ہوگی جب میری
پیٹ سے لگ جائے گی۔ جنید فرماتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے سینوں میں کھانے کی گنجائش رکھتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت پاتے ہیں۔ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا قلب صاف اور نرم ہوتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اس کا دل اندھا اور کثیف ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ فکر کا سہل ہونا اور معرفت کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس سے لذت پانا ایک الگ شے ہے۔ تیسرا فائدہ تواضع اور انکساری۔ بھوک کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اطراحت اور خوشی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سرکشی اور باری تعالی سے غفلت کا سرچشمہ ہیں۔ نفس کسی چیز سے اتنا منکسر اور ذلیل نہیں ہوتا جتنا بھوک سے ہوتا ہے۔ آدمی بھوکا ہو تو اپنے رب کا نام لیتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے۔ بھوک کے وقت اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کی ذلت اور عجز کا مشاہدہ نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے مولا کی عظمت اور قہر کا اعتراف نہیں کرتا۔ انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ ذلت اور عجز کی آنکھوں سے اپنے نفس کا اور عزت و قدرت کی نگاہوں سے باری تعالی کا مشاہدہ کرے، ہمیشہ بھوکا رہے اور باری تعالی کا محتاج نظر آئے، اسی احتیاج اور اضطرار میں لذت پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور اس کے خزانے رکھے گئے تو آپ نے فرمایا لا بل اجوع یوم واشبع یوم فاذا جعت صبرت وتضرعت واذا شبعت شکرت۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نہیں بلکہ میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھاؤں گا۔ جب بھوکا رہوں گا تو صبر کروں گا اور تضرع کروں گا، اور جب شکم سیر ہوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ پیٹ اور شرمگاہ دونوں دوزخ کے دروازے ہیں، اور ان کا راستہ شکم سیری سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ ذلت اور انکساری جنت کے دروازے ہیں، اور ان تک پہنچنے والا راستہ بھوک کا راستہ ہے۔ جو شخص دوزخ کا ایک دروازہ بند کرتا ہے وہ یقینی طور پر جنت کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ جنت و دوزخ مغرب و مشرق کی طرح ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ ان میں سے ایک سے قربت، دوسرے سے دوری ہے۔ چوتھا فائدہ عذاب الہی کی یاد اور اہل مصائب سے عبرت۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کو فراموش نہ کرے اور ان لوگوں کو یاد رکھے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شکم سیر بھوک کو بھول جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو آخرت کی مصیبت یاد کرے، پیاس سے یہ تصور کرے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ پیاس سے بے چین ہوں گے، بھوک سے دوزخ والوں کی بھوک کا تصور کرے کہ جب انہیں بھوک پیاس لگے گی تو وہ خاردار درخت کھائیں گے اور پیپ اور خون پئیں گے۔ بندہ کی نگاہوں سے کسی بھی وقت آخرت کا عذاب اور اس کی تکالیف اوجھل نہ رہنی چاہیے۔ اس سے خوف الہی کو تحریک ملتی ہے اور آدمی گناہوں سے اپنا دامن بچا بچا کر چلتا ہے۔ جو شخص نہ ذلت کا شکار ہو اور نہ مال کی تنگی کا شاکی ہو، نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہو، وہ عموماً آخرت کے عذاب سے غافل ہو جاتا ہے۔ نہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رہتی ہے کہ کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، اور نہ دل پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے۔ اس لیے بندے کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہے، یہ نہ ہو تو کم از کم پریشانی اور مصیبت اس کے مشاہدے میں رہے۔ سب سے بڑی مصیبت اور باعث تکلیف پریشانی بھوک کی پریشانی ہے۔ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ عذاب آخرت کی یاد کے علاوہ بھی بھوک کے بے شمار فوائد ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کی آزمائش اور ابتلا کا راز بھی یہی ہے کہ اسی طرح کے مصائب سے آخرت کا استحضار رہتا ہے اور آخرت کے مسلسل تصور سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں جبکہ مصر کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ فرمایا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شکم سیر ہو کر بھوکوں کو فراموش نہ کر دوں۔ بھوکوں اور غریبوں کو یاد رکھنا بھی بے شمار فوائد میں سے ایک اہم فائدہ ہے۔ اس سے دل میں لوگوں پر شفقت اور رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کھانا کھلانے کی خواہش ہوتی ہے۔ شکم سیر بھوکے
بھوکے کی تکلیف کا کیا احساس کرے گا؟ پانچواں فائدہ، شہوات کا قلع قمع اور نفس امارہ پر غلبہ۔ یہ سب سے اہم فائدہ ہے۔ تمام گناہوں کا ماخذ شہوتیں اور انسانی قوا ہیں۔ انہیں غذاؤں اور کھانوں سے مدد ملتی ہے۔ اگر غذا کم ہو تو شہوت کمزور ہوگی اور قوت میں اضمحلال پیدا ہوگا۔ کمال سعادت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر غالب ہو، اور کمال شقاوت یہ ہے کہ آدمی کا نفس اس پر غالب ہو۔ جس طرح سرکش گھوڑے کو آب و دانہ سے محروم رکھ کر قابو میں کیا جاتا ہے، اسی طرح سرکش نفس کو بھوکا رکھ کر مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ گھوڑا سرکش ہو اور خوب کھاتا پیتا ہو تو اس کی سرکشی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی حال نفس کا ہے کہ اسے زیادہ غذائیں، خاص طور پر مرغوب اور دل پسند غذائیں، مزید سرکش اور نافرمان بنا دیتی ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں اور عمر کے نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے جسم کی نگہداشت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی، یہ جسم بہت جلد اترا جاتا ہے، ذرا سی باغ ڈھیلی ہو تو نت نئی شرارتیں کرنے لگتا ہے۔ میں اس کے کھانے کی نگہداشت اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ سرکش نہ ہو جائے اور مجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ نفس کی وجہ سے کسی گناہ میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے اور ذرا نرمی نہ برتی جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کسی گناہ میں مبتلا ہوا یا دل میں کسی گناہ کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت شکم سیری کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے نفس سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، ان کی باغ آخرت سے موڑ کر دنیا کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یہ تنہا ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے میں بے شمار فوائد مخفی ہیں، بلکہ اسے خزانہ فوائد کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے بھوک کو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ بھوک کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نہ فرج کی شہوت رہتی ہے اور نہ کلام کی۔ بھوکے کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا، اس طرح وہ کلام کی لغویات، جھوٹ، غیبت، فحش اور چغلی سے محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے کو مذاق سوچتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے خوش طبعی کے ذوق کو لوگوں کی پگڑی اچھال کر ہی سکون پہنچائے گا۔ لوگ جہنم میں اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے جائیں گے۔ زنا کی برائی واضح ہے، لیکن بھوکا آدمی اس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو شہوت سر ابھارتی ہے اور آدمی اپنی شرمگاہ پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اگر تقوی فعل کے معنی آ جائے تو آنکھ کے زنا سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ بھی بند کر لے گا تو دل پر اختیار نہیں ہے۔ طرح طرح کے وسوسے ستائیں گے اور گندے خیالات سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ خیالات مناجات اور نماز کا سکون درہم برہم کریں گے۔ ہم نے زبان اور شرمگاہ کی آفتیں بطور مثال ذکر کی ہیں، ورنہ تمام ساتوں اعضاء کے معاصی کا سبب وہی قوت ہے جو شکم سیر ہو کر کھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جو شخص سیاست پر صبر کرے اور سال بھر تک باسی روٹی پر قناعت کرے اور اسی میں اپنی کوئی دل پسند چیز شامل نہ کرے اور آدھا پیٹ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عورتوں کا فکر دور کر دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ، بیداری پر قوت۔ کم خوری سے آدمی میں بیدار رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ کھائے گا، لامحالہ زیادہ پانی پیے گا تو نیند زیادہ آئے گی۔ اس لیے بعض مشائخ کھانے کے وقت اپنے مریدین سے کہا کرتے تھے کہ اے گروہ مریداں، زیادہ مت کھانا، زیادہ کھاؤ گے تو پانی زیادہ پیو گے، اور پانی زیادہ پیو گے تو نیند زیادہ آئے گی، اور زیادہ سو گے تو نقصان زیادہ اٹھاؤ گے۔ 70 صدیقین اس امر پر متفق ہیں کہ زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے اور زیادہ سونے سے عمر ضائع ہوتی ہے، تہجد کی نماز فوت ہوتی ہے، طبیعت میں بلاوت اور قلب میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ عمر نہایت بیش قیمت جوہر ہے۔ انسان کا اصل سرمایہ یہی عمر ہے، اسی سے وہ آخرت کے لیے تجارت کرتا ہے۔ نیند موت کے مشابہ ہے، اس کی کثرت سے عمر کا سرمایہ گھٹتا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت سے بھی انکار
انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سونے سے یہ فضیلت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر نیند کے غلبے کے باوجود تہجد کی نماز پڑھ لی تو اس کی حلاوت میسر نہیں آئے گی۔ پھر اگر شادی شدہ آدمی شکم سیر ہو کر سویا تو اسے احتلام ہو جائے گا۔ اس صورت میں نماز تہجد بھی فوت ہوگی اور غسل کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اب اگر موسم سرما میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے تو اس میں اذیت ہے اور بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ حمام میں جاتا ہے تو بعض اوقات وہاں کے اخراجات برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی۔ پھر بسا اوقات رات میں اٹھ کر نہانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تہجد تو جاتی ہے، وتر سے بھی محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ تہجد پڑھنے والے عموماً وتر کی 3 رکعتیں مؤخر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حمام میں جانے سے کسی کے سطر پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حمام کے اور بھی بے شمار خطرات ہیں۔ کتاب الطہارت میں ہم نے ان خطرات پر تنبیہ بھی کی ہے۔ یہ تمام شکم سیری کے نقصانات ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتلام ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ احتلام کی وجہ سے آدمی بہت سی عبادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال نیند سے بے شمار آفتیں جنم لیتی ہیں اور شکم سیری سے نیند آتی ہے اور بھوک سے نیند کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 7واں فائدہ، عبادت پر مواظبت کی سہولت۔ کھانا کثرت عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ کھانے میں وقت ضرور لگے گا۔ بعض اوقات کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری بھی کرنی پڑتی ہے اور ضرورت پڑنے پر پکانے کی نوبت بھی آتی ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے، خلال کرنے اور کھانے کے درمیان اور بعد میں پانی پینے کے لیے بار بار آنے جانے میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام اوقات اللہ کے ذکر، مناجات اور دوسری عبادات میں صرف کیے جائیں تو کتنا زیادہ فائدہ ہو۔ سری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جرجانی کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا ہوا دیکھا جس میں ستو تھا اور وہ اسے 100 ہی پھانک رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے میں وقت کا اندازہ لگایا تو روٹی میں 70 تسبیحات پڑھنے کے بقدر وقت زیادہ لگتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی کھانا بند کر رکھا ہے، صرف ستو پر اکتفا کرتا ہوں۔ غور کیجئے، جرجانی کو اپنے وقت کی قیمت کا کس قدر احساس تھا۔ وہ اسے روٹی کھانے میں بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زندگی کا ہر لمحہ ایک ایسا نفیس جوہر ہے جس کی وقت کے بازار میں کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ اسے ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے عوض آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ خرید لیا جائے۔ یہ خرید و فروخت اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں صرف کرنے سے تمام ہوتی ہے۔ بسیار خوری سے ایک پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ آدمی ہر وقت باوضو نہیں رہ سکتا اور نہ اپنا تمام وقت مسجد میں گزار سکتا ہے، کیونکہ بار بار پانی پینے اور پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر آنا پڑے گا۔ زیادہ کھانے والا روزے بھی سہولت سے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزہ وہی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہے جو بھوکا رہنے کا عادی ہو۔ روزہ، دائمی اعتکاف، دائمی طہارت، غذا کے حصول میں صرف ہونے والے اوقات کو عبادات میں لگانے کا عمل، یہ وہ زبردست فائدے ہیں جنہیں صرف غافل ہی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں وارد ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7۔ وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 7۔ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی نے شکم سیری کی 6 آفتیں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ 6 آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، حکمت کی باتیں یاد نہیں رکھ پاتا، دوسرے لوگوں کے لیے اس کے دل میں کوئی شفقت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ جب خود اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے متعلق بھی یہی گمان کرتا ہے کہ ان کے پیٹ بھی بھرے ہوں گے۔ ایسے شخص کے لیے عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے، شہوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمام مومنین
دن مساجد کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور شکم سیر چنڈو خانوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ 8واں فائدہ تندرستی۔ کم کھانے سے آدمی تندرست رہتا ہے۔ بیشتر امراض بسیار خوری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کھانے سے خراب اخلاط معدے اور رگوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ آدمی بیمار ہو تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے اور نہ سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتا ہے، زندگی کا مزہ مقدر ہو جاتا ہے۔ مریض کو فسد پچھنے لگوانے کی، موجودہ دور میں آپریشن کی، دوا اور ڈاکٹر کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ ضرورت پیسے کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانے سے جسم اور ذہن دونوں پریشان اور مضمحل رہتے ہیں۔ اب ایک اور مصیبت یہ سامنے آئی ہے کہ پیسے کے بغیر ان کا علاج ممکن نہیں۔ پیسہ کہاں سے لائے؟ اگر صبر کرتا اور کم کھانے پر قناعت کرتا تو اتنی پریشانیاں کیوں اٹھاتا؟ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ہندوستانی، رومی، عراقی اور حبشی طبیبوں کو بلا کر کہا کہ وہ کوئی ایسی دوا بتلائیں جسے استعمال کرنے کے بعد کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ ہندوستانی طبیب نے سیاہ ہڑ تجویز کی۔ عراقی نے کہا کہ میرے نزدیک ترا تیزک کے استعمال سے کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ رومی طبیب نے گرم پانی کو تیر بہدف دوا قرار دیا۔ حبشی نے کہا کہ سیاہ ہڑ سے معدہ تنگ ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ ترا تیزک سے معدے میں نرمی آتی ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ گرم پانی سے معدے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، یہ بھی مرض ہی ہے۔ انہیں دریافت کیا کہ یہ تینوں دوائیں ہمارے منشا کی تکمیل نہیں کرتی، تو پھر آپ کون سی دوا تجویز کرتے ہیں؟ طبیب نے جواب دیا کہ وہ دوا جس کی موجودگی میں کسی بیماری کا امکان باقی نہیں رہتا، یہ ہے کہ جب تک خواہش نہ ہو کھانا نہ کھاؤ، اور جب خواہش باقی ہو کھانے سے ہاتھ اٹھا لو۔ انہوں نے اس دوا کی تصدیق کی۔ اہل کتاب کے ایک فلسفی کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا ذکر ہوا، ثلث طعام و ثلث شراب و ثلث نفس، تہائی غذا، تہائی پانی اور تہائی سانس۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ فلسفی حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا کہ غذا کے سلسلے میں اس سے زیادہ صحیح اور مفید بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہ کسی حکیم کا قول ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، البطنۃ اصل الداء والحمیۃ اصل الدواء وعود اکل جسم ما اعتاد۔ اصل بیماری شکم سیری ہے اور اصل دوا پرہیز ہے۔ ہر جسم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس کا وہ عادی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے خیال میں اگر اس طبیب کو یہ حدیث سنائی جاتی تو وہ اور زیادہ تعجب کرتا۔ ابن سالم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گیہوں کی روٹی ادب کے ساتھ کھائے تو کبھی بیمار نہ پڑے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ادب کے ساتھ کھانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بھوک کے بعد کھانا اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لینا۔ بعض ماہر اطباء نے بسیار خوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ نفع بخش چیز جو آدمی اپنے پیٹ میں داخل کرے انار ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو وہ اپنے معدے میں پہنچائے نمک ہے، لیکن تھوڑا نمک کھانا زیادہ انار کھانے کے مقابلے میں مفید ہے۔ ایک حدیث میں ہے تصوموا تصحو، یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے میں، بھوکا رہنے میں اور کم کھانے میں جسموں کی شفا بھی ہے اور دلوں کا علاج بھی۔ جسم بیمار رہتے ہیں تو دل سرکشی اور نافرمانی پر مائل نہیں ہوتے۔ 9واں فائدہ اخراجات میں کمی۔ جو شخص کم کھائے گا اسے مال کی تھوڑی مقدار بھی کفایت کر جائے گی۔ بسیار خوری کی تمام تر جد و جہد کا مرکز اور مطمع نظر پیٹ ہوتا ہے۔ وہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتا ہے، در بدر رسوائیاں سمیٹتا پھرتا ہے۔ حلال ذرائع کافی نہیں ہوتے تو حرام ذرائع اختیار کرتا ہے۔ حرام ذرائع سے کمانے میں گناہ ہے اور حلال طریقے سے کمانے میں ذلت ہے، پریشانی اور مصیبت ہے۔
اس لیے کہ کمائی بغیر طمع کے نہیں ہوتی. جس کی طرف نظر اٹھتی ہے اس میں طمع پوشیدہ رہتی ہے. طمع انتہائی ذلت ہے. مومن وہ ہے جس کے اخراجات کم ہوں. ایک مرد دانہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنی ضرورتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ انہیں چھوڑ دیتا ہوں. ایسا کرنے سے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی سے قرض لینے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو اپنے نفس سے قرض لے لیتا ہوں. وہ اس طرح کہ اس کو ترک خواہش پر آمادہ کر لیتا ہوں. میرا نفس مجھے خوب قرض دیتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں دریافت کیا کرتے تھے. اگر وہ گراں بتاتے تو فرماتے کہ انہیں ترک کر کے ارزاں کر لو. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے والا 3 حال میں برا ہے. اگر عبادت گزاروں میں سے ہے تو زیادہ کھا کر سستی کرے گا. پیشہ ور ہے تو مشکلات سے دامن نہ بچا سکے گا. اگر اسے کچھ آمد ہوتی ہے تو وہ اپنے دل سے انصاف نہ کرے گا. بہرحال دنیا کی حرص ہی تباہی کا اصل سبب ہے. اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اور شرمگاہ کی شہوت کا اصل باعث پیٹ ہے. اگر آدمی کم کھائے تو نہ شرمگاہ کی شہوت رہے اور نہ دنیا کی طمع پیدا ہو. دنیا کی ہوس دوزخ کا دروازہ ہے. یہ بند ہو جائے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادیموا اقرا باب الجنہ بالجوع. بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو. جو شخص ایک چپاتی پر قناعت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ تمام شہوات میں قناعت کر سکتا ہے. اسی قناعت میں جسم و ضمیر کی آزادی بھی ہے. لوگوں سے استغنا بھی، راحت بھی ہے. اللہ کی عبادت کے لیے فراغت بھی ہے اور آخرت کی تجارت بھی ہے. ایسا شخص قرآن کریم کی اس آیات کا مصداق ہے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع علی ذکر اللہ. پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 37. نہ انہیں اللہ کی یاد سے خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ لوگ اللہ کے ذکر سے اس لیے غفلت نہیں کرتے کہ وہ دنیاوی امور میں بے نیاز ہیں. جنہیں دنیا کی ضرورت ہے وہ بے شک غافل ہیں. 10واں فائدہ صدقہ و خیرات. کم کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو کھانا بچ جائے اسے یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ کیا جا سکتا ہے. صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مستدرک حاکم میں عقبہ بن عامر کی روایت کل امری فی ذلی صدقۃ ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. زیادہ کھانے سے کیا حاصل؟ جتنا کھائے گا پخانہ بن جائے گا اور کوڑے کے خزانے میں جمع ہو جائے گا، جبکہ وہ کھانا اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا جو صدقہ کیا گیا ہو. انسان کا وہی مال باقی رہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے. اس کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ فنا ہو جائے گا، خواہ کھایا جائے یا پہنا جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 72. ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا. وہ ظالم ہے، جاہل ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں سے جو ستاروں سے مزین ہیں امانت کا بار اٹھانے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ کیا تم اس امانت میں جو کچھ ہے اسے اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس امانت میں کیا ہے؟ فرمایا اگر برا کرے تو سزا پائے اور اچھا کرے تو جزا پائے. آسمان نے عرض کیا کہ ہم اس امانت کا بار اٹھانے سے قاصر ہیں. پھر یہ امانت زمین پر ڈالی گئی، اس نے بھی انکار کر دیا. بلند و بالا پہاڑوں سے دریافت کیا گیا
انہوں نے بھی اپنے عجز و قصور کا اظہار کرنے ہی میں عافیت سمجھی، لیکن جب انسان سے پوچھا گیا تو اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، کیونکہ وہ اپنے نفس پر ظالم اور امر الہی کی حکمتوں سے ناواقف تھا۔ خدا کی قسم، اب انسان کے ظلم اور جہل کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لوگ مال کے عوض ایمان فروخت کر دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کما کر گھروں کو وسیع اور قبروں کو تنگ کرتے ہیں، جانوروں کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں، صبح و شام بادشاہوں کے دروازوں پر جا کر اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ کسی کے دل میں مال کی خواہش مچل رہی ہے، کسی کے دل میں جاہ کی آرزو ہے، کوئی کھانے کی فرمائشیں لیے پھرتا ہے، نہ حلال کی تمیز ہے اور نہ حرام کا احساس۔ جب بدہضمی اور ہیضے کی نوبت آتی ہے تو نوکروں سے ہاضم دواؤں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کہ تو کھانا ہضم کرنا چاہتا ہے یا دین ہضم کر گیا ہے؟ وہ یتیم بچے، وہ مساکین اور وہ بیوائیں کہاں گئیں جن کی خبرگیری تجھ پر فرض تھی؟ تو اپنے کھانوں اور ذائقوں کے چکروں میں انہیں بھول گیا۔ اس تفصیل سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کھانا اتنا کھایا جائے جتنی ضرورت ہو، باقی خیرات کر دیا جائے تاکہ وہ کھانا ذخیرہ آخرت بنے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا تو اس کی توند پر انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کھانا تیرے پیٹ کے بجائے غیر کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ احمد، حاکم اور بہقی کی حدیث ہے جس کو جعدۃ الحشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو زائد کھانا کسی غریب کو کھلا دیتا تو تیری آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے پاس اتنا تھوڑا کھانا ہوتا کہ اگر خود کھا لیتے تب بھی ناکافی رہتا، لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا تنہا نہیں کھائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے لیے اس میں شریک کریں گے۔ بھوک کے یہ 10 فائدے ہیں، ان میں ہر فائدہ بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ ان تمام فوائد کا ماحصل یہ ہے کہ بھوک آخرت کا خزانہ ہے۔ اسی لیے بعض اکابرین نے فرمایا کہ بھوک آخرت کی کنجی اور زہد کا دروازہ ہے، اور شکم سیری دنیا کی کنجی اور طمع کا دروازہ ہے۔ یہ مضمون ان روایات سے بھی واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے جو بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں نقل کی گئی ہیں۔ ان فوائد سے واقف ہونے کے بعد روایات کے مضامین اور معانی کا علم یقین اور بصیرت پر مبنی ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان فوائد کا علم نہ رکھتا ہو اور بھوک کو افضل سمجھتا ہو تو اسے تقلیدی ایمان کا درجہ حاصل ہوگا۔